زندگی آپ کے سہیلیوں میں دکھتی ہے، آپ کے فرینڈز میں دکھتی ہے، آپ کے بوائے فرینڈز میں دکھتی ہے۔ آپ کا بوائے فرینڈ آپ کے ابو سے زیادہ عزیز لگنے لگتا ہے آپ کو، جس کے لیے دن رات آپ کے ابو نے کیا کیا محنت کیا ہے۔ ایک پل میں آپ کے امی ابو کو بھول کر آپ بھاگنے لگتی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے چکر میں۔ کتنے تکلیف سے ماں نے آپ کو انٹروڈیوس کیا اس ورلڈ کو، جو 200 بونز ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے آپ کو ماں نے پیدا کیا، اور کوئی ایک لڑکا جو آپ کو ایسے ہی باتوں میں آپ کو پھنسا دیا، اس کو چھوڑ کر آپ فرار گھر سے۔ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آپ لوگ آج ڈیسائیڈ کریں، آج کی تاریخ، اس پل آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں میرے ابو کا ہیرو بنوں گا، چیمپئن بنوں گا۔ میری امی کا میں لال ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن میں نے وہ اچیومنٹس، وہ اکامپلشمنٹس میں نے نہیں دیے ہیں، میں وہ دوں گا۔ زندگی میں ابھی اچیو کر کے دکھائیے۔ آپ کے پیرنٹس کے کچھ ڈریمز ہیں، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے برے حالات سے گزرے ہم لوگ۔ میرے والد ہاسپٹل میں ہر حالت میں جب بھی بیمار ہوتے، جب بھی کوئی ہارٹ کا پرابلم یا پیرالیسس کا یا کچھ بھی پرابلم ہوتا تھا، ملٹیپل پرابلمز تھے، ایک نہیں، سیدھے گاؤں سے پہلے لا کر کارپوریٹ ہاسپٹل میں رکھ دیتا تھا میں۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے گھروں میں جا جا کر پیسے لیتا تھا میں، ان سے 5، ان سے 10، ان سے 5، ان سے 10۔ آج میرے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے ہیں، لیکن ابو نہیں ہے، کیونکہ لیٹ میں نے پیسے بنائے۔ آپ لوگ ابھی بنائیے پیسے، محنت کیجئے، آپ لوگ اپنے ابو کو گھمائیے، دنیا دکھائیے، حج کرائیے، عمرہ کرائیے، اچھی جگہ لے جائیے۔ کئی دفعہ میں گاؤں سے شہر میرے ابو کو علاج کرانے لے آتا، تو ایک دفعہ 2 ویلر پہ بٹھا کر لے جا رہا ہوں، تو میرے والد ایتھلیٹ زبردست تھے، بہت ایکسرسائز کرتے تھے، 2 گھنٹے ایکسرسائز، 10 کلومیٹر بھاگ کر، 13-15 روٹی کھا کر پھر وہ اپنے ہاسپٹل کے لیے ڈیوٹی پہ جایا کرتے تھے، یہ میری دادی کہتی تھی۔ اور جب میں حیدرآباد کو لے آیا، 2 ویلر پر لے جا رہا ہوں، تو میکڈونلڈس تو نہیں، ویسا ہی کوئی پک اینڈ موو کر کے KFC جیسا بہت زبردست حیدرآباد میں ایک ریسٹورنٹ ٹائپ میں تھا، جو گلاسز کے ساتھ سب دکھ رہا تھا۔ تو وہ شاید ابو کو کھانا تھا، مجھ سے پوچھے کہ یہاں کیا ملتا بیٹا کر کے، اور میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، تو اتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ آج میرے پاس میرے ابو کے لیے 50 روپے نہیں ہے۔ شاید ان کو بھوک لگ رہی تھی ہوگی، وہ پوچھے مجھ سے کہ اس ہوٹل میں یہاں کیا ملتا ہے، اور میرے پاس ایک جوان لڑکا، 25 سال کا جوان لڑکا، اس کے جیب میں 4 آنے نہیں ہیں۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس لڑکے کو جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور وہ عمر میں آپ کو سیٹل ہونا ہوتا ہے، محنت کر کے کامیاب ہونا ہوتا ہے اس عمر میں۔ آج ہمارے جیب میں کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے ہیرو ہیروئنز کے چرچے، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کتنی تکلیف سے گزرا ہوں گا میں، جب میرے پاس میں 25 روپے میں شاید اس وقت میں برگر آیا کرتا تھا ہوگا، میرے جیب میں 25 نہیں تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ کاش میرے پاس 25 روپے ہو، میں میرے ابو کو برگر کھلاؤں۔ ایک دن سلم میں گیا پڑھانے کے لیے، 1-2 مہینے کا پروجیکٹ، 15 دن کے بعد بچے بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں گر رہے ہو بیٹا، ناشتہ کیے کہ نہیں، میں نے پوچھا۔ 5-6 بچے تو بولے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے سر، ہم لوگ کبھی زندگی میں صبح کا کھانا کھایا ہی نہیں، زندگی میں ناشتہ میسر ہی نہیں ہوا وہ لوگ کو۔ پھر میں نے سوچا آج میرے پاس پیسہ ہے، اس وقت نہیں تھا جب میں ابو کو 25 روپے کا ایک برگر دینا چاہتا ہوں، نہیں تھا میرے پاس، میں آج ہے میرے پاس پیسہ۔ تو ہر دن میں نے وہ 100 سلم کے بچوں کو کھلاتے ہوئے پڑھایا۔ ایک دن برگر کھلایا 100 بچوں کو، ایک دن جو ہے اڈلی کھلایا، ایک دن ڈوسا کھلایا، ایک دن پوری کھلایا۔ زبردست کیٹرر سے میں نے بات کیا، ایک سلم میں پڑھا رہا ہوں، آپ روزانہ صبح میں آ کر یہاں 100 بچوں کو کھانا کرنا، میں ایک میرے دوست دونوں مل کر پیسے جمع کر کے روزانہ ہم لوگ کھلائیں۔ لیکن وہ سیٹسفیکشن مجھے نہیں ملا، کاش وہ دن میں میرے ابو کو کھلاتا۔ وہ کھانا چاہ رہے تھے، میرے جیب میں پیسے نہیں تھے۔ آپ لوگ میلینیئرز بنیے، صرف اپنے ابو کو ہی نہیں، دنیا کو بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ آج میں پیسے بنا رہا ہوں، میرے پاس میرے ابو نہیں ہیں، آپ کے پاس آپ کے ابو ہیں۔ کامیابی آج حاصل کیجئے، اپنے ابو کو خوشی دیجئے، وہ چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں۔
لیکن آپ کو زندگی آپ کے سہیلیوں میں دکھتی ہے، آپ کے فرینڈز میں دکھتی ہے، آپ کے بوائے فرینڈز میں دکھتی ہے۔ آپ کا بوائے فرینڈ آپ کے ابو سے زیادہ عزیز لگنے لگتا ہے آپ کو، جس کے لیے دن رات آپ کے ابو نے کیا کیا محنت کیا ہے۔ ایک پل میں آپ کے امی ابو کو بھول کر آپ بھاگنے لگتی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے چکر میں۔ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ آپ کو پیدا کس نے کیا، کتنے تکلیف سے ماں نے آپ کو انٹروڈیوس کیا اس ورلڈ کو۔ جو 200 بونس ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف سے آپ کو ماں نے پیدا کیا، اور کوئی ایک لڑکا جو آپ کو ایسے ہی باتوں میں آپ کو پھنسا دیا، اس کو چھوڑ کر آپ فرار گھر سے۔ ریئلائزیشن ہے ہی نہیں، اپنے پتہ ہی نہیں کہ ماں کون ہے، اپنے والد کون ہے۔ آپ نے یہ چیز سمجھنا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے، کیا اچیو کرنا ہے لائف میں ہمیں۔ اور یہ ٹرانسفارمیشن صرف ایجوکیشن سے آتا ہے، یاد رکھنا۔ میں صرف فارماسسٹ تھا، گورنمنٹ جاب میں نے چھوڑ دی ہے۔ انگلش جب سیکھنے لگا تو لگا کہ انگلش سے ہی میں کریئر بناؤں گا۔ کسی کو یقین نہیں تھا، لوگ ہنستے تھے میرے انگریزی پر کہ یہ کیا سیکھے گا، تانے دیتے تھے مجھ پر۔ آج میں ٹرینر بنا۔ تو محنت کرنا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے لائف میں۔ اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، اور پیسہ بھی ملتا ہے۔ ایجوکیشن کا دور ہے، یہ پڑھنے کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے۔ یہ وقت اپنے آپ میں لگا دیجئے، اپنی زندگی زبردست ٹیچر بنیے، زبردست ڈاکٹر بنیے، زبردست عالم بنیے۔ آپ لوگ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے آج سے آپ اپنے بارے میں سوچئے، اپنے والدین کے بارے میں سوچئے، تب جا کر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ ورنہ آپ ایسے ہی زندگی گزارو گے، ایک وقت آئے گا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، علاج کرانے کے لیے در در بھٹکتے رہو گے، پیسے نہیں رہیں گے۔ جن حالتوں سے میں نے گزرا ہے، اللہ کرے وہ کسی کو نہ آئے ایسا سچویشن۔ تو ہمیں محنت کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ مقدر میں جتنا ہوگا بس وہ ملے گا ہمیں، نہیں۔ مقدر اللہ بناتے، دعاؤں سے چینج ہوتا ہے مقدر آپ کا۔ ہمیں بننا ہے۔ میرے استاد کی والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ خوب محنت کرو، خوب پیسے کماؤ، اور خوب خیرات کرو۔ حلال آپ نے بنانا ہے تو کروڑوں بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو وہ لوگ کی قربانیوں کو آپ لوگ سمجھیں۔